السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد کامل فقیر سید المرسلین الحافظ غلام رضا القادری والشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میری ارادت کا سفر کس طریقے سے شروع ہوا اور میرے اوپر ان کی کس قسم کی عنایات تھیں، تو اس حوالے سے آج میں تیسری ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس میں ایک پہلو جو ہے وہ ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ جو ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں ان کا ہرگز مقصد اپنی کوئی بات بیان کرنا یا اپنی بڑائی کسی قسم کی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شفقت اور محبت کو بیان کرنا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو جو کمالات عطا کیے تھے ان کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے جو عظمت انہیں عطا کی تھی اور اپنے قرب اور محبت کی وجہ سے جو نگاہ کامل انہیں عطا کی تھی، اور جس طریقے سے وہ کسی معاملے کو دیکھتے تھے اور جس گہرائی کے ساتھ جا کر پھر اس کو سمجھتے تھے، اور اندر کی روح کے اندر جو بیماری ہوتی تھی اس کو وہ جس طریقے سے بڑے خوبصورت انداز سے ڈیل کرتے تھے، تو ان چیزوں کا بیان کرنا مقصود ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر عرض کیا تھا کہ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے 3 سال بیعت نہیں فرمایا تھا، تو 3 سال کے بعد الحمدللہ وہ وقت آیا کہ آپ نے مجھ گناہگار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ شفقت فرمائی کہ آپ نے اپنی بیعت کے لیے مجھے قبول فرما لیا۔ اور جس وقت بیعت ہوئی تو اس وقت ایک بڑا روحانی ماحول تھا اور بڑا وجدانی ماحول تھا۔ جو پیر بھائی ہیں وہ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود ناریہ یا درود نوریہ، جس کو بڑا درود شریف کہتے ہیں پیر بھائی۔ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگرانی میں اور آپ کے حکم سے وہی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا رہا، تو اسی کے حوالے سے محفل تھی اور وہاں پر میں بھی حاضر ہوا، تو بیعت ہوئی۔ اور بیعت کے بعد جس چیز نے مجھے بہت حیران کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے جس وقت وظائف بتائے اور روزمرہ کی روٹین بتائی، تو اس میں صرف اور صرف کلمہ طیبہ کا ورد تھا ایک مخصوص تعداد کے اندر، اور پھر اس کے بعد درود پاک کا ورد تھا ایک مخصوص ایک تسبیح، اور تیسرا ورد جو آپ نے عنایت فرمایا وہ استغفر اللہ العظیم کا ورد تھا۔ یہ 3 ہی ورد آپ نے ہمیں تلقین فرمائے۔ تو بعد میں ایک دفعہ ذکر ہوا اس بات کا، کسی ساتھی نے اس حوالے سے پوچھا، تو شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم اپنے مریدین کو زیادہ اوراد و وظائف نہیں دیتے تاکہ مریدین مشقت کے اندر نہ پڑیں، بلکہ اس کی بجائے درود پاک کی کثرت کریں۔ تو درود پاک آپ کا پسندیدہ وظیفہ تھا، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا آپ کا معمول مبارک تھا۔ تو مجھے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زیادہ میت آپ کا ساتھ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا۔ صرف چند مجلسیں، چند محفلیں آپ کے ساتھ ہوئیں جس میں آپ کی نگرانی میں ہم نے نشست کی اور آپ نے اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازا، یا کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہم نے کچھ نہ کچھ اس سے اپنے لیے بھی اخذ کر لیا۔ تو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں وہ لوگ جو شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب رہے۔ تو میں بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے بھی نہیں جانتا، اپنے گجرانوالہ سے میں محمد رفیق اوان صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک بڑا واسطہ شیخ محترم کے اور ہمارے درمیان رہے، اور میں تو بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ رفیق صاحب آدھے پیر ہیں ہمارے، تو کیونکہ وہ ایک درمیانی واسطہ تھے اور اب بھی درمیانی واسطہ ہیں، تو ان کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ہم تک پہنچیں۔ پھر پنڈی شریف کے اندر نویز صاحب ہیں، تو ان کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ خادم خاص رہے۔ تو اس طرح کے اور بھی بے شمار لوگ جن کو شیخ محترم کا قرب حاصل رہا، وہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات کیا تھے اور آپ کے اوراد و وظائف کیا تھے۔
لیکن ایک بات مشترک ہے، ہم جس سے بھی پوچھیں گے جو بھی اس چیز کو بیان کرے گا وہ اس بات کا اظہار ضرور کرے گا، شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو درود پاک سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ اکثر درود پاک، کئی قسم کے درود پاک، لمبے لمبے وظائف آپ اس کے فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کی وجہ سے آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمایا۔ وہ قرب کتنا تھا یہ بھی ہمارے ادراک کے اندر نہیں آ سکتا ہے، یہ اللہ پاک جانتا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، یا پھر ہمارے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی ایک عجیب تھی میرے لیے کہ بالکل مختصر سے وظائف آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بتائے، تلقین فرمائے، لمبے چوڑے وظائف کے اندر ہمیں نہیں ڈالا، چونکہ شیخ جانتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اتنے زیادہ اوراد و وظائف نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو 50 نمازیں لے کر آئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ 5 ہو گئیں۔ تو یہ آسانی پیدا کرنا، یسروا ولا تعسروا کے تحت آسانی پیدا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم تھا، اور شیخ کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اپنے مریدین کے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو ہر ممکن جہاں تک ہو، تو ایسا نہیں کہ شیخ کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ فرائض کے اندر بھی جتنی چاہے وہ کمی کر سکتا ہے، ایسا نہیں تھا، چونکہ ہمارے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کی حدوں سے اور اس کی سرحدوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، اور علم اللہ رب العزت نے اتنا عطا کیا تھا کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اور اس میں گہرائی اتنی تھی کہ آپ کو 7 سمندروں کے اندر بھی اتنی گہرائی نظر نہیں آئے گی، اور اس میں وسعت اتنی تھی کہ آپ کو کائنات کے اندر اتنی وسعت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے اتنا علم شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا تھا۔ تو اگر عام بندہ اس طرح کی کوئی بات کرے تو یہ اور بات ہے، لیکن مطلب میرے جیسا اگر بندہ کو بات کرے تو جو نکمہ نکارہ اور علماء کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت علماء، بلکہ علماء سے بھی آگے بڑھ کر عرفاء، عارف لوگ اور صدیقین لوگ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب رکھنے والے لوگ جب اس طرح کی بات کریں تو پھر ہمیں اس بات پر یقین کرنا لازم ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے پناہ علم سے نوازا تھا۔ تو اس لیے آپ جانتے تھے کہ دین کی سرحدیں کیا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہلاء شیخ بنے بیٹھے ہیں، جن کو الف با نہیں آتا وہ بھی شیخ بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، فقہ کی ایک کتاب پڑھ کر نہیں دیکھی، لیکن جنہوں نے سمندروں کے سمندر پی لیے ہوں انہیں خوب اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مریدین کو کہاں پر رکھنا ہے اور کس طریقے سے ان کو لے کر چلنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے بیعت فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس بیعت کی خوب لاج رکھی کہ ہم بڑے نکمے ہیں، بڑے نکارے ہیں، کم از کم میں اپنے بارے میں یہ بات کہتا ہوں، بڑا بے عمل سا اور نکارہ سا، نکمہ سا بندہ ہوں۔ لیکن شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نگاہ شفقت کو ایک لمحے کے لیے مجھ سے نہیں ہٹایا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیوز کے اندر میں ان باتوں میں سے کچھ باتوں کا اظہار جن کو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ ضرور کروں گا، جو شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طریقے سے میرے اعمال، میرے افعال، میرے معاملات کی نگرانی فرمائی، اور کس طریقے سے آپ بڑے خوبصورت انداز سے اس میں میری رہنمائی کرتے رہے۔ اور یہ تو صرف جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تو صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یوں سمجھیں کہ صحرا میں ایک ذرہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ یقین جانیں، آپ کسی بھی پیر بھائی کو اگر کھولیں گے اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس سے گفتگو کریں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ اس سے بڑھ کر معاملات جو ہیں وہ مریدین کے ساتھ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موجود رہے ہیں۔ آپ کی عنایات کی بارش ہر مرید پر اس سے زیادہ برستی رہی ہے۔ تو میں نے تو صرف اس وجہ سے یہ سلسلے کا آغاز کیا
کہ میں نے دیکھا کہ شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سارے ساتھی اور سارے سنگی جو ہیں بالکل خاموش ہیں، تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں جو عنایات مجھ پر تھیں شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، مجھے کم از کم واما بنعمت ربی کا فحدث کے تحت اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے۔ علماء نے اپنے شیخ کے عنایات، علماء نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات اور اللہ رب العزت کی عنایات پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں۔ بے شمار علماء آپ کو ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھ دی ہیں۔ تو اس غرض سے میں یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں کہ جو دوست احباب ہیں، جو پیر بھائی ہیں، ان کو معلوم ہو، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے جو ہے وہ سبق ضرور مل سکے۔ اللہ رب العزت شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جس راستے پر آپ چل رہے تھے اللہ رب العزت وہ راستہ یا اس راستے کا تھوڑا بہت فیض ہم سب بھائیوں کو، پیر بھائیوں کو عطا کرے، تاکہ ہم بھی اپنے کریم مرشد کے قافلے کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اعمال کا ذکر ہوا نا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمل کر کے میرے ساتھ تعاون کرو۔ جنت کی خوشخبریاں دی نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو جن کو جنت کی خوشخبریاں دیں انہیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب عمل کر کے میرے ساتھ تعاون کرنا۔ تو مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے اپنے قافلے میں شمار اور شامل کرنے کے حوالے سے اگرچہ ہمیں خوشخبریاں ہمیں حاصل ہیں، اور یہ آپ کی عنایت ہے، آپ کا کرم اور آپ کی محبت اور شفقت ہے اپنے مریدین پر کہ آپ نے مرنے کے بعد بھی اپنے قافلے میں شامل کرنے کے حوالے سے خوشخبریوں سے ہمیں فیضیاب فرمایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے عمل ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ عمل کر کے اور ان کے اس راستے پر چل کر جو راستہ انہوں نے زندگی کے اندر اپنایا تھا، ہم اپنے شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان خوشخبریوں کو صحیح، سچا اور سچا ثابت کر سکیں۔ تو ہمیں چاہیے اس راستے پر چلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔